مطلب منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند، ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند، ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ حضرت شہزادہ غوث الورا حضرت قبلہ سید ضیاء الدین القادری الگیلانی دامت برکاتہم العالیہ محفل پاک کو زینت بخشنے کے لیے جلوہ فرما ہو چکے ہیں۔ اس مبارک محفل میں ہم حضرت کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہے منکر دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہے منکر دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہے منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اے رضا خود صاحب قریاں ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قریاں ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قریاں ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ احباب سے گزارش کی جاتی ہے اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ الحمدللہ حضرت قبلہ شہزادہ غوث الورا سید السادات حضرت قبلہ سید ضیاء الدین القادری الگیلانی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ افتتاح کی اس مبارک محفل میں ہم حضرت کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ حضرت قبلہ مفتی اعظم بلوچستان حضرت مفتی حبیب احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ بھی جلوہ فرما ہے۔ آپ کی شخصیت بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں، یقیناً یہ نفوس قدسیہ ہم سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے ایک انعام ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے فیوضات سے
مالا مال فرمائے اور ان کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مختصر نعت کے لیے میں گزارش کروں گا ساتھ احتشام سے وہ تشریف لائیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ درود شریف پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آتے جاتے رملا وہ چائے والا میں کی بے
فلک آیا محفل پاک کا باقاعدہ آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت سے، چونکہ وقت مختصر ہے، حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالرازق صاحب دامت برکاتہ العالیہ ان سے بھی گزارش کی ہے سپاس نامے کے لیے اور اظہار تشکر کے لیے، اپنے خیالات کے اظہار کے لیے حضرت قبلہ مفتی حبیب احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ بھی اپنی ملفوظات عالیہ سے ہم سب کو نوازیں گے، اور حضرت قبلہ سید ضیاء الدین القادری الگیلانی دامت برکاتہ العالیہ انشاءاللہ آخر میں دعا فرمائیں گے۔ تو اب میں گزارش کروں گا جامعہ اسلامیہ نوریہ کے قاری نصیر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام مجید فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے ڈاکٹر محمد جنید اتاری سے گزارش ہے تشریف لائیں اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدہ پیش کریں۔ محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے میری، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے میری، کہ نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ وہی صلی اللہ علیہ یا
وسلم عليك يا حبيب الله ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے دیے ہیں سب پڑھیے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اور جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں تو جلتے بجھا دیے ہیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں ایک میں کیا میرے اشیاء کی حقیقت کتنی کہ آقا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا کہ رو رو کے
رضا کا ہے، ہر جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے، اتنا بلند آج پھریرا رضا کا ہے۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو، جس سمت آ گئے ہو، سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو، سکے بٹھا دیے ہیں۔ ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج ہم سب اس عظیم الشان دینی، علمی، روحانی درسگاہ جامعہ گیلانیہ حبیب الاسلام کی افتتاحی تقریب میں حاضر ہیں۔ اذان یہ عظیم دینی درسگاہ، اس کے اغراض و مقاصد انشاءاللہ العزیز حضرت علامہ حافظ عبدالرزاق حبیبی صاحب بیان فرمائیں گے۔ جہاں تک مجھے کچھ معلومات ملی کہ یہاں اس ادارے کا قائم ہونا اور کچھ عجیب اتفاقات آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ جس طرح نام سے ظاہر ہے جامعہ گیلانیہ حضور شہنشاہ بغداد حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی شہباز لامکانی امیر نورانی حضور غوث اعظم دستگیر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان الحمدللہ ہر جگہ جاری و ساری ہے۔ حافظ صاحب ارشاد فرما رہے تھے جب زمین کی پیمائش کی گئی تو 1100 اسکوائر فٹ ہے یہ، 11ویں شریف سے نسبت دیکھیں۔ پھر جب نقشہ بنا اور عمارت جب قائم ہو رہی تھی تو جو اس میں کالم بنے ہیں وہ بھی 11 ہیں، اور اتفاق دیکھیے کہ نقشے کے اندر جو اس کے روشن دان اور کھڑکیاں ان کی تعداد بھی 11 ہے۔ تو ارشاد فرما رہے تھے کہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ 11ویں شریف کے مہینے میں اور 11 تاریخ کو افتتاح ہو، لیکن بر وقت ایسے معاملات نہ ہو سکے تو آج اتفاقاً جمعے کا دن اور پھر آج کی تاریخ بھی 11 تاریخ ہے۔ تو الحمدللہ یہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہے، اور یقیناً میں اور آپ ہم سب اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ فی زمانہ ہمیں شاید اپنے آپ سے زیادہ اپنی اولاد کے مستقبل کی فکر ہے کہ ہماری اولاد کس سمت جا رہی ہے۔ ہر طرف سے فتنے، ہر طرف سے عجیب و غریب معاملات دیکھنے میں آتے ہیں، تو کوئی ایسی سمت ہو کہ جس پر ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو چلا سکیں، تو یقیناً وہ علماء کرام کے دامن سے وابستگی ہے۔ اور اہل علم حضرات، علماء کرام، سادات کرام، مشائخ، آپ تمام احباب تشریف فرما ہے۔ ایک روایت کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، علماء کا مقام اس بات سے میں اور آپ اندازہ لگائیں، آج ہم اپنے آپ کو علماء کے دامن سے دور کرتے جا رہے ہیں، علماء کرام کی صحبت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں، طرح طرح کی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، رب تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے انہیں جنت میں داخل فرمائے گا، تو وہاں پر جنت میں جنتیوں سے کہا جائے گا کہ مانگو اللہ تبارک و تعالی سے کیا مانگتے ہیں۔ ان نعمتوں کے گھر میں، جنت میں جنتیوں سے کہا جائے گا کہ آج اپنے رب سے کیا مانگنا چاہتے ہو مانگو، تو جنتی جنت میں آپس میں مشورہ کریں گے کہ ہم رب سے کیا سوال کریں، کیا مانگیں۔ مشورہ یہ ہوگا کہ علماء کرام سے پوچھتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی سے ہمیں کیا سوال کرنا چاہیے۔ عالم کی اہمیت، عالم کی فضیلت، عالم کی قدر و منزلت یہ جنت میں بھی جا کر معلوم ہوگی کہ وہاں پر جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی علماء کرام کے محتاج ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو قابل غور بات ہے میرے اور آپ کے لیے، آج الحمدللہ یہ عمارت بنی، ظاہر سی بات ہے کہ آپ تمام احباب کے تعاون سے مالی طور پر، جانی طور پر، ہر لحاظ سے تعاون کیا گیا ہے۔ ابھی تک کا جو تخمینہ میری معلومات کے مطابق 95 لاکھ روپیہ خرچہ آ چکا ہے۔ آپ کے سامنے ہے، ابھی تک عمارت انکمپلیٹ ہے۔ اس میں دارالافتاء قائم ہوگا، اس کی لائبریری کے بنانے کے لیے کم و بیش 8 لاکھ روپے کے اخراجات کی ضرورت ہے۔ یہ سیڑھیوں پر گرل لگانے کے لیے مجھے فرما رہے تھے 2.5 لاکھ روپے اس کے اوپر خرچہ آئے گا۔ اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں اور دیگر جو ضروریات ہیں، فرنیچر ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے انتظامات کے حوالے سے خطیر رقم کی ضرورت ہے۔ اور یہ کام 95 لاکھ روپیہ کہنا آسان ہے، یہ ہو جائے گا، آگے بھی کام ہوگا انشاءاللہ، مکمل ہوگا۔ میرے اور آپ کے سوچنے کے لیے بات ہے کہ ہمارا اس میں کتنا حصہ شامل ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالی اپنے دین کے لیے لوگوں کو منتخب فرماتا ہے، دین کی خدمت کے لیے۔
جس پر اللہ کا کرم ہو، اللہ کی رحمت ہو، اس کا انتخاب ہوتا ہے۔ میں اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں بھی اس صف میں کھڑا کیا جا رہا ہے یا نہیں، ہم سے بھی یہ خدمت دی جا رہی ہے یا نہیں، ہمارا بھی حصہ اس میں شامل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ایک ذرہ بھی رب تبارک و تعالی ضائع نہیں فرماتا، اور جب اس کی راہ میں اس کے دین کی سربلندی کی خاطر، اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی شریعت کی سربلندی کی خاطر اگر کوئی شخص ایک ذرہ بھی خوشی کا اظہار کرتا ہے، ایک اچھی نیت کر لیتا ہے، رب تبارک و تعالی اس اچھی نیت کو بھی ضائع نہیں فرماتا۔ آج میں اور آپ یہاں پر آئے ہیں، اور یقیناً ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ہماری ہی اولاد پڑے گی، ان کی ہی تربیت ہوگی۔ ہم نے دین کو، دنیا کو الگ کیا، ہم نے اپنی اولاد کو دنیا دار بنایا۔ آج ہماری اولاد دنیا دار ہے، دنیا داری میں سب سے آگے۔ ماں باپ کے حقوق کیا ہے معلوم نہیں، گھر والوں کے حقوق کیا ہے معلوم نہیں، زندگی کیسے بسر کرنی ہے معلوم نہیں۔ ادارے کے قیام کا جو مقصد وہ یہ ہے کہ اس ادارے میں آنے والا ایک اچھا انسان بنے، اچھا دنیا دار بنے۔ جو اچھا دیندار ہوگا، یاد رکھیے اچھا دنیا دار بھی وہی ہے۔ آج لاکھوں، کروڑوں، اربوں روپے ہم اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ بڑی بڑی عمارتیں آپ کو ملیں گی دنیاوی تعلیم کی۔ وہاں سے نکلنے والا نوجوان، وہاں سے نکلنے والا ہمارا بچہ، اس کا عمل، اس کا کردار، اس کے معاملات وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اور ایک دینی ادارہ جس کی سرپرستی سرکاری طور پر نہیں ہوتی، سرکار کی طرف سے کوئی سرپرستی نہیں، کوئی فنڈز نہیں، کوئی اخراجات نہیں اٹھائے جاتے، کسی انتظامی معاملے میں کوئی تعاون نہیں کیا جاتا، اپنے تعاون سے بنائی گئی عمارات اور ان میں دی گئی تعلیم کے نتائج بھی الحمدللہ آپ کے سامنے۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں خیر و شر کے معاملات یہ ازل سے چل رہے ہیں۔ دین پر بھی چلنے والے لوگ، دنیا پر بھی چلنے والے لوگ، لیکن دین پر چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے پسندیدہ لوگوں کا انتخاب فرماتا ہے۔ مسند ابو یعلا کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، میں دنیا یعنی دنیا کی دولت ہر شخص کو لیتا ہوں، چاہے وہ میرا پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ، لیکن اپنے دین کی محبت میں اسے لیتا ہوں جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ اللہ جس سے محبت فرماتا ہے اسے اپنے دین کی محبت عطا فرما دیتا ہے۔ ہماری جیب سے نکلے ہوئے چند روپے یہ رب کا فضل ہے، یقین جانیے۔ اگر میں اور آپ سوچیں کہ دنیا کی خاطر اگر ہماری دولت خرچ ہو رہی ہے، ہماری جیب سے رقم نکل رہی ہے، اور جب دین کا معاملہ آئے اور ہمیں اس کا احساس تک نہ ہو، تو ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم کن لوگوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو اس ادارے میں انشاءاللہ العزیز دینی دنیاوی تعلیم کا اہتمام کیا جائے گا، جو مجھے اغراض و مقاصد بتائے گئے کہ یہاں پر پڑھنے والا بچہ جب انشاءاللہ یہاں سے پڑھ کر فارغ ہوگا تو وہ دینی علوم کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عصری علوم یعنی اس زمانے کے مطابق کے علوم بھی انشاءاللہ العزیز اس کو حاصل ہوں گے۔ اور ایک اور خوشخبری، ہمارے کوئٹہ میں مستند دارالفتاء کی ایک انتہائی ضرورت محسوس کی جاتی ہے۔ تو مجھ سے حافظ صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ انشاءاللہ العزیز ایک عظیم الشان دارالفتاء کا قیام ہوگا یہاں پر، جہاں پر مفتیان کرام موجود ہوں گے، آپ کے مسائل وراثت کے حوالے سے، طلاق کے حوالے سے اور کاروبار کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے انشاءاللہ ان پر افتاء کا سلسلہ ہوگا اور فتویٰ جات تحریر کی صورت میں انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ تو یہ اس میں یقیناً آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے۔ ابھی جتنا خرچ ہو چکا ہے شاید اس سے زیادہ مزید اخراجات کی ضرورت ہوگی اور اس کے لیے وسائل کی ضرورت ہے۔ تو میں مخیر حضرات سے گزارش کروں گا کہ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اپنا حصہ شامل کریں۔ انشاءاللہ العزیز یہاں پر آپ کا دیا ہوا 1 روپیہ بھی ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب میں گزارش کروں گا چونکہ وقت مختصر ہے، قبلہ استاد العلماء
حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالرازق حبیبی صاحب سے کہ آپ نے اس ادارے کے قیام کے لیے بڑی کوششیں فرمائیں، آپ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی کلمات سے ہم سب کو نوازیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ درود شریف بآواز بلند۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبی الأمی وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ و سلام کے بعد میں سب سے پہلے قابل صد احترام عزت مآب شہزادہ غوث الورا جناب پیر سید ضیاء الدین الگیلانی البغدادی مدظ العالی کی اور مفتی اعظم بلوچستان استاد العلماء سرمایہ اہل سنت حضرت مولانا حبیب احمد صاحب نقشبندی قادری مدظ العالی کی آپ نے بہت بڑا سفر فرما کے تشریف لائے۔ میں جامعہ کی تمام منتظمین کی طرف سے، استاد العلماء حضرت مولانا مختار احمد حبیبی صاحب کی طرف سے اور یہ جامعہ کی سرپرستی کرنے والے جتنے بھی معاونین حضرات ہیں جو منتظمین ہیں، صمیم قلب سے میں ان بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے سرپرستی کی، ظاہری باطنی روحانی اللہ رب الجلال اپنے محبوب کے صدقے سے ان کی سرپرستی کو ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ حضرت نے تو سب کچھ بیان فرما دیا، آپ نے سن لیا مولانا نور العینین صاحب نے کہ ہم پاکستان سے پہلے احمد شجاع نامی شخص جو اس وقت پنجاب اسمبلی کے ایک سیکرٹری تھے، احمد شجاع کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے خون بہا۔ وہ انگلینڈ سے پڑھ کے آئے، عصری علوم پر دسترسی حاصل کیا اور بڑے مضبوط ارادوں کے ساتھ پاکستان آیا کہ میں جو کچھ پڑھا اپنا اس علم کو پاکستان کے لوگوں کو میں فیضیاب کروں گا اور وہ اس سے مستفید ہوں گے۔ کہتے ہیں میں اپنا علاقہ پتوکی میں آیا اور میں نے بڑی کوششوں کے بعد ایک عالی شان عصری درسگاہ سکول کالج کے نام سے میں نے اپنے علاقے والوں کو دیا۔ جب وہ کامیاب ہوا اور ہر طرف سے بچے پڑھنے لگ گئے، بڑی کامیابی میں اس کی تعلیمی سلسلہ بڑھ رہا تھا، تو مجھے کسی بڑی ضرورت نے فیصل آباد پہنچا دیا اور میں نے وہ اپنا سارا سلسلہ پیچھے جو میرے تھے ان کے سپرد کر کے آ گیا۔ اور میں چند عرصے کے بعد جب میرا اتفاقاً میں پہنچا، ذرا معلومات لوں کہ اپنا اتنا بڑا میں نے ایک مرکز قائم کیا تو اس کا کیا ہوا، تو کہا جب میں آیا تو مجھے پوری زندگی میں اس طرح دکھ نہیں ہوا تھا، اس وقت مجھے دکھ پہنچا۔ وہ کیا کہا کہ وہ سکول اور کالج جو یونیورسٹی کی تعلیم کی حد تک وہ پہنچ گیا تھا، کہا کہ اس کو لوگوں نے مدرسہ بنا دیا۔ اس کا مجھے بڑا دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی۔ کہ اس زمانے میں جو سرپرستی کرنے والے تھے تعلیمی اداروں کی اور تعلیمی معاملات کو بڑے نگاہ میں رکھتے تھے، حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ، کہا کہ میں لاہور کا رخ کر کے ان کے پاس آیا، اپنے دل کا دکھ سنا ہوں ان سے۔ کہتے جب میں آیا
اقبال صاحب سے ٹائم لیا، ان کے پاس پہنچا تو سامنے جب میں بیٹھا میں نے اپنے یہ دکھ ان کو سنانا شروع کیا. علامہ اقبال صاحب علیہ رحمہ میری باتیں سنتے جا رہے ہیں اور ابھی آنکھیں بند کر کے میرے ساری تفسیر سن رہے ہیں. جب میں اپنی گفتگو ختم کرنے کے قریب ہوا تو میری جو دل کی مطلب چاہت تھی وہ یہی تھی کہ یوں علامہ صاحب جب فرمائیں گے تو وہ میری حمایت کریں گے اور میرے جو دکھ ہے ان کی مداوع کے لیے کچھ بولیں گے. اور جب میں نے گفتگو ختم کی اقبال علیہ رحمہ نے جب آنکھ کھولی تو کہا کہ احمد شجاع صاحب جب میں انگلینڈ سے آیا تھا جس طرح کی آپ کے ارادے اس طرح کے ارادے میرے بھی تھے. کہا کہ میرے بھی اس طرح کے ارادے میں انگلینڈ سے جب آیا لیکن جب انگلینڈ اور پاکستان جب اس ملک میں اپنے اسلامی علاقے میں جب میں آیا میں نے جب سارے تجربات کو جمع کر کے جب دیکھا تو میں نے اپنے دل میں یہ خیال کیا اگر آپ لال قلعہ کو اور اسلامی جتنے بھی آثار اور شاعر ہیں کہا کہ اگر آپ اس کی سلامتی چاہتے ہو نا تو پھر تمہیں مدرسہ ہی بنانا پڑے گا. فرمایا مدرسے کے ہی بچے اسلام کے شاعر اور آثار کی حفاظت کر سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں آپ کو آج جو کچھ نظر آ رہا ہے دینی کوئی بھی سلسلہ آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں دین کی کوئی بہار آپ کو نظر آ رہی ہے نا خدا کی قسم اگر آپ تلاش کریں گے تو پیچھے آپ کو مدرسہ ہی نظر آئے گا. تو میرے بھائیوں اس مدرسے کو خاص نسبت ہے حضور محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز علامہ مکانی حضور غصفاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب ہمیں جگہ ملی تو میں فوراً حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا اس سے شروع کروں تو میں نے عرض کی کہ سنگ بنیاد کے لیے فرمایا میں تشریف لاتا ہوں. ہمیں جس شخص نے زمین وقف کیا ابھی تشریف لانے والے حاجی محمد وفا ظہیری صاحب ہم یہاں 7 سال مسلسل کرایہ پہ حاجی عبدالعزیز حاجی محمد ایوب صاحب کی سرپرستی میں ان کی انتظام و اہتمام میں سلسلہ چلتا رہا. ماشاءاللہ کوئی 7-8 بچے حیران حافظ ہو گئے ان کی دستار بھی ہوئی ماشاءاللہ. اور پھر خدا کا کرنا کہ اس بندے کے دل میں رب نے خیال لایا اور یہ زمین وقف ہو گئی. انہوں نے کہا یہ 1400 فٹ ہے لیکن بعد میں جب ہم نے ناپ کے کام شروع کیا تو یہ 1100 فٹ نکلے. ابھی بتا رہے تھے نور صاحب نے یہ سب اتفاق اور پھر جب قیام ہو گیا تو جب کالم میں نے ایک دن اتفاقاً شمار کیا تو کالم بھی 11 تھے. ابھی جب المونیم والے آئے تو ہم نے کھڑکیاں گن لی تو کھڑکیاں بھی 11 نکلے. حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا میں نے کہا حضور 11 شریف کو افتتاح کرنی ہے. فرمایا 11 ربیع ثانی شریف کو بڑی 11ویں شریف جس سے بہت مہمان آتے ہیں تو میں مصروف ہوتا ہوں بہت زیادہ. تو فرمایا پھر بھی آپ آ جانا بات کرتے ہیں اس بارے میں. تو ہم تیاری نہیں کر سکے بڑی مشکل سے مطلب یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے تو ہمارے یہ دل میں خیال تھا کہ ربیع ثانی شریف کی نسبت سے ایک دعائیہ تقریب ہو. تو آخر میں ہم نے یہ کہا کہ جو جمعہ ہوگا حضرت فرماتے رش ہوتا ہے آپ کے پاس. میں کہ جمعے کے دن رش نہیں ہوتا تو فرمانے تھے چلو جمعے والا دن کریں. تو ہم نے کہا آخری جمعے کو کرتے ہیں. اس وقت ربیع الاول شریف میں بات ہو رہی تھی. الحمدللہ اب 11ویں شریف یعنی 11 دسمبر یہ بھی اتفاقاً ہو گیا ہے. تو جناب والا وقت لمبا ہے. حضرت مفتی اعظم بلوچستان آپ اس مدرسے کے سرپرست ہیں ہم سب کے سرپرست. ہم سب کو ایمان نصیب ہوا تو انہی کے صدقے سے. ایمان تو عقیدہ اہل سنت کا نام ہے اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے. یہ جو کچھ ہے یہ سب آپ کا صدقہ اور خیرات ہے جو تقسیم ہو رہی ہے بلوچستان میں. تو حضرت گرامی ہم نے جو نصاب ترتیب دیا ہے وہ ایسا نصاب دیا ہے کہ ہر بندہ سوچتا ہے کہ میں اپنے بچے کو دین پڑھاؤں دین کے ساتھ اصلی تعلیم بھی ہو. ہم نے ان کی اس سوچ کے مطابق الحمدللہ اپنے اس دارالعلوم کے ادارے کا بنیاد رکھا ہے. ہم تیسری پاس بچہ لیں گے چوتھی ہم ان کو ناظرہ تجوید و قرات کے ساتھ پڑھائیں گے اور 5ویں پاس بچہ لیں گے حفظ کی
اور یہی بچہ جب ہمارے پاس تیسری اور پاس کر کے چوتھی اور پانچویں کلاس کا جو بچہ ہوگا اس کو 3 سال میں ہم بہترین تجوید و قرات کے ساتھ حافظ اور قاری بنائیں گے، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل میں نے ان بزرگوں کے سائے میں کھڑے ہو کر کے انشاءاللہ آج عرض کر رہا ہوں، سکول کے معاملے میں ہم جنہ ٹاؤن کی کسی سکول سے بھی پیچھے نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ہم نے اس کی تعلیمی بورڈ تشکیل دیا ہے۔ اس وقت افسوس کی بات ہے، اور جس IIT یونیورسٹی کے انجینئرنگ کے جو پروفیسر ہیں وہی اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، اور 4 پروفیسر ہیں جو اس کی ہم نے بورڈ تشکیل دی ہے، وہ 4 پروفیسر ہیں اور ان کی سرپرستی میں آگے یہ کام بڑھا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم 8ویں پاس بچہ لیں گے اور اس کو بہترین درس نظامی کا عالم فاضل مفتی بنائیں گے، اور ساتھ اس کو ہم سکول کا MA کرائیں گے۔ اور اس کے لیے ہم نے ایک انتظام کیا ہے، اہل علم لوگ جو درس نظامی سے وابستہ ہے، مدارس کے نظام کو سمجھنے والے لوگ ہیں، ہمارے یہاں بہت بڑا عالم ہوگا، عربی ادب کا بہت بڑا ماسٹر ہوگا، متنبی اور حماسہ کو پڑھانے والا ہوگا، مگر گفتگو کا تعلق ممارست سے، مشق سے، تو گفتگو کی وقت ذرا وہ مطلب تکلیف محسوس فرمائے گا۔ ہم نے الحمدللہ اس کے لیے پکا ارادہ کر کے ہم کوارٹر بھی بنا دیا، ہم شام سے ایک استاد لائیں گے، شام سے، اور یہاں عربی ماحول ہوگا انشاءاللہ۔ یہ بھی ایک مدرسوں کے ماحول میں اس کی بڑی کمی ہے، تو یہ ہمارا جو ہے نا وہ سلسلہ نصاب ہے، اور ہم ابھی سے اس میں داخلہ بڑا محدود ہوگا، بہت زیادہ محدود ہوگا، اور ہماری کوشش ہے سب سے زیادہ جو مستحق ہے وہ علماء ہے، اہل سنت کے جو علماء جو دن رات کام کر رہے ہیں دین مدین کی اس مشکل حالات میں، ہم ان کو صمیم قلب سے دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے داخلے کے لیے بھیجیں، اور ہم نے داخلے کے لیے کیا ہے، ابھی آج تقریبی دعاؤں کے بعد ہم 15 مارچ تک جو ہمارے پاس وقت ہے، ہم اس میں انشاءاللہ جو بھی نظام ہے وہ سب ہم ترتیب دیں گے جن کا تعلق تعلیم کے ساتھ ہوگا۔ تو 15 مارچ سے انشاءاللہ ہم اس کے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، اور 1 مارچ سے اس کی ایڈمیشن شروع ہو جائے گی۔ اور میں آخر میں آپ سب احباب کی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب معاونین کا، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اکثر ان میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے تعاون کیا ہے، جنہوں نے مدرسے کے کسی کے اینٹ کا تعلق، کسی کا جو ہے نا وہ سیمنٹ کے، میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ شیطان کا جو ہے سب سے بڑا حملہ تو یہی ہوتا ہے۔ اس محفل میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے وافر مقدار میں ایک کام لیا، المونیم کا کام ایک شخص نے کیا ہے، اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے تعاون کیا ہے۔ میں رب کی بارگاہ میں، حضور کی بھی بارگاہ میں دعا ہے، قبلہ مفتی اعظم صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے ان سب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنے بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ اور آخر میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضور مفتی اعظم بلوچستان حضرت قبلہ مولانا حبیب احمد صاحب نقشبندی صاحب کو، آپ کی نعرے کو گونج میں تشریف لا رہے ہیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے غوثیہ، نعرے غوثیہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المعظمين المكرمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا حبيب الله. نہایت قابل احترام
شہزادہ حضور غوث اعظم چشم چراغ خاندان ولایت پیر صاحب مدد اللہ علی، دیگر میرے نہایت فاضل احترام حضرات علماء کرام اور اس جامعہ کے روز اول سے آج تک ساتھ دینے والے اور خدمت کرنے والے حضرات اور اس محفل کی نسبت میں شامل ہونے کے لیے دور دراز سے آنے والے احباب، تقریر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قواعد سارے آپ کو سنائے گئے اور علامہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا کہ اس محفل میں بیٹھنے والے آئے ہوئے حضرات اکثر وہی ہیں جو روز اول سے اس جامعہ سے منسلک ہیں اور خدمات کرتے آ رہے ہیں۔ اسی مناسبت سے میں نے آیت شریف پڑھ کے آپ کو سنا دی۔ اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جن لوگوں نے سب سے پہلے سبقت کی ہجرت میں، جنہوں نے سب سے پہلے سبقت کی نصرت میں، وہ قابل تعریف ہے۔ والذین تبعوہم بإحسان بعد میں آ گئے، جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ دوسرے نمبر پہ آ گئے۔ پہلے نمبر پہ اللہ نے تعریف فرمائی والسابقون، اور پھر سورہ واقعہ شریف میں فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو سابق ہوتے ہیں وہ میرے قریب ہوتے ہیں۔ آج ہم ایک بنی بنائی بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، نمبر ان لوگوں نے حاصل کیا جو سب سے پہلے اس قیمتی ٹکڑے میں اس نے یہ زمین دے دی، اس نے سب سے پہلے نمبر حاصل کیا۔ اگر وہ اس زمین کو بیچتے تو اچھا خاصا ایک ان کے لیے پیسوں کا سرمایہ بن جاتا ہے۔ پیسے تجوری میں پڑے تھے اور پیسے بینک میں اکاؤنٹ میں جمع تھے، صاحب پیسہ قبرستان گئے، کیا فائدہ؟ اور یہ وہ سرمایہ ہے جو اپنے جیب میں لیے جا رہے ہیں، یہ وہ سرمایہ ہے۔ بینک والوں کے اکاؤنٹ وہیں رہ جائیں گے، دکانداروں کا سرمایہ وہیں رہ جائے گا۔ یہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں جو ٹکڑا دیا اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، قرآن کی خدمت کے لیے، یہ اپنے جیب میں لیے جا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ سرمایہ جس کو کبھی کوئی چھین نہیں سکتا، نہ اس پہ ٹیگ لگ سکتا ہے، نہ اس میں جناب والا گورنمنٹ کا کوئی حصہ داری ہو سکتی ہے، نہ اس میں کسی طرف سے کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ ایک سالم اور محفوظ سرمایہ لے کے جا رہے ہیں، سابقون میں شامل ہیں۔ اور جب یہ زمین مل گئی تو حافظ صاحب عبدالعزیز مدد اللہ علی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک دین کے خادم ہیں۔ ہمیں آج الحمدللہ دین کی خدمت کرتے ہوئے 60 سال ہو گئے۔ آپ ہمارے لیے انشاءاللہ کوئی ایک دن زمین نہیں ثابت کر سکیں گے فلان جگہ مولانا صاحب کے پاس پلاٹ ہے، بینک بیلنس ہمارے پاس 1000 روپے کا آپ ثابت نہیں کر سکیں گے، لیکن الحمدللہ کروڑوں کا اربوں کا کام ہم کرتے آئے ہیں۔ وہاں مسجد بنایا، وہاں مدرسہ بنا، وہاں طلبہ آئے، وہاں استاد آئے، وہاں لنگر چلا، وہاں کھانا کھلایا، پلے میں کچھ نہیں ہے۔ اصل سرمایہ تو ان لوگوں کا ہے جو دیتے آئے، ہم تو خالی زبان سے کام لیتے رہے ہیں۔ تو زمین والے نے والسابقون میں اپنی جگہ بنا لی۔ اب صاحب نے پھر مجھے سنا دیا کہ ایک صاحب نے 20 لاکھ کا اعلان کیا، پیر صاحب کے زیر سایہ حضرت کی نگاہ کرم سے۔ یہ نسبت یہاں نہیں رکتی ہے کوچے میں، یہ بغداد شریف سے حافظ احمد علی نے بڑا اچھا انتخاب کیا، ایک اچھی جگہ اپنے ہاتھ دامن میں وابستہ کیا ہے۔
اور یہ دامن کبھی ہاتھ سے چھوٹنے والا نہیں ہے. جس نے خلوص اور سچائی کے ساتھ اس عظیم ہستی کے دامن کو نسبت ہاتھ میں لیا ہے، اس کی اولاد در اولاد، پشت در پشت، نسل در نسل فیض ان کا چلتا رہتا ہے. اور میں تقریباً اکثر کہتا رہتا ہوں دوستوں کو، بزرگان دین سب قابل احترام ہے، کسی بھی سلسلے کا ہو، کسی بھی نسبت سے ہو، سب اللہ کے پیارے ہیں. لا نفرق بین احد من الرسول، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے رسولوں کے درمیان تقسیم نہ کروں. اسی طرح اولیاء میں تقسیم کرنا بھی ضروری ہے. سب قابل احترام ہے. نسبتیں پہچان کے لیے ہیں، نسبتیں پہچان کے لیے ہیں، تفریقے کے لیے نہیں ہیں. تو حضور غوث اعظم وہ ولی ہیں جناب والا جو ابھی تک اپنے روضہ شریف میں آرام فرما ہے، لیکن مسند نشین ہے. غوث الاغواث قطب الاقطاب کا منصب حضور کے پاس ہے ابھی تک. انہیں اختیارات کے وہ کام کر رہے ہیں. کسی کو آج تک اجازت نہیں ہے کہ ان کے پاس اس منصب کے لیے کوئی امیدوار ہے. یہ منصب جس طرح ظاہری حیاتی میں حضرت غوث اعظم کے پاس ہے، یہ منصب ابھی تک حضرت کے پاس ہے. جس طرح حیاتی میں ظاہری طور پر اس منصب سے آپ حکم جاری فرماتے تھے، آج بھی حکم جاری فرماتے ہیں. جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے جو امت کے آخری ولی ہیں، غوث اعظم پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منصب کا چارج ان کو دیں گے. اس وقت تک یہ منصب حضرت کے پاس. اس لیے حافظ صاحب نے جو چناؤ کیا بڑا اچھا کیا. ایسی جگہ جہاں نے ہاتھ ڈال دیا کوئی کام رکنے والا نہیں انشاءاللہ. اور شہزادہ کی بڑی مہربانی ہے، ان کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، وقت دیتے ہیں، ورنہ ان کے لیے آستانے سے نکلنا، خانقاہ سے نکلنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. یہ ان کی مہربانی ہے. تو وہ سابقون وہ حضرات ہیں جنہوں نے زمین دی، جس نے پہلے دن اعلان کیا جی میرے 10 لاکھ میرے 20 لاکھ ہیں. اور وہ بھی سابقون میں سے ہیں جو آج تک انہوں نے یہ کام سارا یہاں تک پہنچا دیا اور کسی کو پتہ نہیں کون ہے. سب حافظ صاحب کے ہم کو کسی کو پتہ نہیں، اور ابھی بھی انہوں نے نام نہیں بتایا. بہت اچھا کیا انہوں نے. میں خود اسی طبیعت کا ہوں. نام کسی کا شو نہیں ہونا چاہیے. نام جہاں لکھے جاتے ہیں وہ نام کبھی مٹتے نہیں ہیں. جو نام کانوں میں پڑھتے ہیں، جو زبانوں میں آتے ہیں، جو اشتہاروں میں آتے ہیں، جو پرچوں میں آتے ہیں، یہ نام مٹ جاتے ہیں. جو چھپے رہتے ہیں وہ ایسی جگہ لکھے جاتے ہیں وہ قیامت تک مٹتے نہیں، کیونکہ وہاں اخلاص کی خوشبو رہتی ہے. نام شو ہونے کے بعد اخلاص بھی کمی آ جاتی ہے. اس لیے سابقون اولون بڑے خوش نصیب ہیں. ہم اور آپ کیا ہیں؟ والذین اتبعوا بإحسان، ہم ان کے پیچھے چلنے والے اخلاص کے ساتھ. اللہ نے اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں دونوں سے راضی ہوں. جنہوں نے سبقت کر کے کام شروع کیا ہے وہ بھی ان سے بھی راضی ہوں، جو ان کے نقش قدم پر آگے چلتے رہیں گے، تعاون کرتے رہیں گے، کام کو آگے بڑھاتے گے. والذین اتبعوا بإحسان، اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم، میں ان سے راضی ہوں، ورضوا عنہ، ان کو اتنا دوں گا کہ وہ بھی راضی ہوں. اللہ سب کی کلمات قبول فرمائے. حضور اب انشاءاللہ دعا فرمائیں، درود السلام کے لیے. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. آسیوں
شمع بز میں